بہت بہت شکریہ نبیل بھائی. اور بہرحال جیسے آج سب سے پہلے تو انجمن محبان اردو کا شکریہ کہ یہ ایک خوبصورت شام کتاب کے حوالے سے اور جناب افضل بھٹی صاحب کی الوداعیہ کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا. شکریہ اپنے دوستوں کا، خاص طور سے ابراہیم خان کمال صاحب ہمارے بانی، اور جناب عزیز نبیل صاحب کا، نیاز اعظمی صاحب، احمد اشفاق صاحب جنہوں نے اپنی گفتگو، اور خاص طور سے ہمارے عبید بھائی جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا. یہ جو کتاب ہے دراصل میں وقت نہیں دوں گا آپ کو، ایک چند منٹ، لیکن بہت ضروری ہے چونکہ عبید بھائی نے اس کے فوائد پر تو گفتگو کی اور بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم موضوع تھا وہ، جس پر خاص طور سے جو ابھی جو کرنٹ جو سچویشن ہے فلسطین کے حوالے سے بات کی. لیکن میں نے جو یہ کتاب جو لکھی، دراصل یہاں پر میرے دوست موجود ہیں، وہی اس کتاب کا محرک بنا، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اور وہ پوسٹ چونکہ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارورڈ اور کاپی پیسٹ کلچر ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، نقل اور چسپ، ادھر سے کاپی ادھر سے پیسٹ، تو اس میں سبھی لوگ ملوث ہیں، میں آپ سب. تو وہ مضمون جو بھی پوسٹ تھی وہ مناسب نہیں تھی یا صحیح نہیں تھی حوالوں کے اعتبار سے. میں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ غلط ہے، وہ تھوڑا سا ذرا مفصل ہوا ذرا تھوڑا سا، اور اس میں وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ مجھے لگا کہ یار یہ میسیج نہیں ہے تو ایک مضمون بن جائے گا. پھر وہ میں نے مضمون لکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یار جب میں نے اس کو پلٹ کر دیکھنا شروع کیا تو 42 صفحے کا ہو گیا، اور پھر وہ جا کر کتاب 60-80 صفحے میں جا کر وہ کتاب بنی. تو مجھے لگا کہ انسانی جذبات جو ہیں، جس کو جیسے کہ شعر انہوں نے پڑھا تھا، نیاز بھائی نے بھی، اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروتوں کو چل دیتے ہیں اعلیٰ. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ دل عطا کیا ہے، اور مشینوں کی جب حکومت آتی ہے تو اس دل کی موت سب سے پہلے ہوتی ہے. سوشل میڈیا نے ہمارے طرف پر حملہ کیا ہے، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت پر حملہ کیا ہے. میں نے اپنی کتاب کا جو انتصاب لکھا اس میں یہ لکھا ہے کہ ان نوجوان ننھے ہاتھوں کے نام، ان بچوں کے ہاتھوں کے نام کہ جن کے ہاتھ کبھی والدین کے ہاتھ اور پاؤں دبایا کرتے تھے، آج وہ صرف موبائل کے اندر مشغول ہوتے ہیں. والدین ان کے ہاتھوں کے لمس کو ترس چکے ہیں. تو اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ یوزر اور کریٹر کا دور چل رہا ہے. ایک کریٹر ہوتا ہے اور 1 کروڑ یوزر ہوتے ہیں. آپ استعمال ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ استعمال ہوتے ہیں. سلیکن ویلی کے اندر چند اٹینشن انجینئر بیٹھ کر کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس بھیڑ کا حصہ ہیں. اس کتاب کے ذریعے صرف یہی بتانے کا مقصد ہے، چونکہ ہماری اردو زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے. جب اس موضوع پر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں اردو میں مواد نہیں ملا. میں بھائی آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا جب اس موضوع پر، تو ڈپریشن اور اینزائٹی، یہ 2 ٹاپک کے اوپر صرف یہ، حالانکہ میں نے 3 یا 4 صفحے میں بس بات مکمل کی. 1100 صفحے کی کتاب مجھے ایک انگریزی کی ملی. تو ہم سے کتنے، یعنی وہی لوگ ان فتنوں کو ایجاد بھی کر رہے ہیں، اس پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کا علاج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف ایز اے یوزر ہیں، بس ہم لوگ کنزیومر ہیں اور کچھ نہیں. ہم لوگ ایک بھیڑ کا حصہ ہیں. اس کتاب کے ذریعے صرف یہی مقصد ہے بتانے کا کہ ہم لوگ بھیڑ کا حصہ نہ بنے. اور میں نے اس کتاب میں خالص نقصانات کا ذکر نہیں کیا، فوائد بھی ہیں جیسا کہ نیاز بھائی نے بھی ذکر کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے مضرات زیادہ ہیں، چونکہ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے. اس کتاب کا مقصد بیداری پیدا کرنا ہے. میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ دیکھی، ابھی ڈھاکہ میں ایک آگ لگی بلڈنگ میں. اس بلڈنگ میں بہت فائر بریگیڈ اور کئی گھنٹے میں آگ پر قابو پایا گیا. اس میں ایک بچی کی فوٹو وائرل ہوئی ہے. وہ آپ سمجھے کہ وہ بچہ ہے. اس بچے کی وائرل کیا ہوئی ہے فوٹو کہ وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، غالباً 8 یا 9 سال کی عمر، اور جسم پر بھی بیچارے کے ایک نیکر سا اس نے پہن رکھا ہے، اور بنیان ہے، ٹی شرٹ اس نے پہن رکھی ہے. مطلب دیکھنے میں لگتا ہے کہ غریب کوئی بچہ ہے بیچارہ.
اس بچے نے وہ جو فائر بریگیڈ جو آگ بجھا رہی تھی، جو فائر فائٹرز تھے، تو وہ جو پائپ لائن تھی، وہ پائپ جو تھا وہ لیک تھا، تو اس لیک پائپ کے اوپر اس بچے نے ایک پلاسٹک لپیٹی اور اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا تاکہ پانی کا رساو نہ ہو اور آگ جلدی بجھ جائے۔ وہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے صرف اتنا کیا کہ اس پانی کے رساو کو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ کتاب بھی صرف اور صرف سوسائٹی میں جو زہر آ رہا ہے، جو افریت ہے، جو اژدہا ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے مہذب معاشرے کو نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے روکنے کے لیے کوشش ہے۔ بس ایک بیداری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل نقصان دہ ہے، خاصاً یہ سوشل میڈیا نہیں، بہت بڑا فائدے کا سودا ہے، اور دنیا اللہ نے سمیٹ کر ہماری مٹھی میں رکھ دی ہے، لیکن یہ فیول ہے، پیٹرول ہے۔ پیٹرول سے آپ جہاز چلا سکتے ہیں، پیٹرول سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن پیٹرول کی 1 لیٹر مقدار سے آپ شہر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا فیول ہے، اگر آپ کا اس کا صحیح استعمال ہوگا تو بہت فائدے کی چیز ہے، ورنہ تو بے انتہا نقصان دہ چیز ہے۔ اس میں بہت سارے امراض کا بھی ذکر ہے جن کا تعلق نفسیات سے ہے، ان پر تو کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، نہ یہ موقع ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے کتاب میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ آصف اعظمی صاحب ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے بھی کتاب کو دیکھا، اپنی رائے اس میں رکھی، اور ندیم صدیقی صاحب ہیں، پروفیسر اختر الباسط صاحب ہیں، فاروق سید ہیں، ڈاکٹر مہتاب صاحب ہیں، اور ابو الحسن ندوی صاحب ہیں، ہمارے ایک اور دوست ہیں مولانا نعمان مکی۔ یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے اس میں مشورہ بھی دیا، اس میں اپنی رائے بھی رکھی۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں انجمن کا شکر گزار ہوں، اور گلف رائٹس کے جو مالک ہیں جناب سلمان عبد الرحمان صاحب، جو انجمن کے سرپرست بھی ہیں، ان کی جانب سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہوا، انہیں کے نیک خواہشات اور ان کا تشکر ہے یہ پروگرام۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی اہلیہ کا بھی، کیونکہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو تخلیقی عمل ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ بلکہ میں شاید حضرات نے یہاں پر ان سے بھی کہوں گا کہ گھر کا ماحول اچھا رکھیں تو انشاءاللہ تخلیقی عادت بھی پروان چڑھ کر رہے گا۔ بہرحال میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں تھا جو مجھے عزت بخشی گئی، لیکن صرف میں نے اپنا فرض ادا کرنا ضروری سمجھا۔ یہ کتاب اس فریضے کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، صرف ایک کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا اس کا فیصلہ آپ کے ذمہ ہے، لیکن مجھے اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ ایک اطمینان یہ ہے کہ ہاں کم از کم میں نے ایک آغاز کیا ہے۔ 100 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ میں نے قدم اٹھایا ہے آپ لوگوں کی دعا سے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر دعاؤں کا طالب ہوں، اور آپ بہت شکریہ ندیم بھائی صاحب۔ آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ شاعری اور نثر کے علاوہ جو آپ کا تیسرا آپ کی شخصیت کا اہم ہنر ہے وہ تقریر ہے، جس کے تمام دوحہ قطر کے لوگ سامعین اس کے معترف ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ حالانکہ وقت کی اجازت حالانکہ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ مزید جو اتنے ریسرچ کے بعد اس کتاب کو انہوں نے شائع کیا اس پہ مزید گفتگو کرتے، اور اس کے مزید جو پہلو ہیں اس پر اور اپنی رائے کا اظہار کرتے، اور ہم سب مستفید ہوتے۔ لیکن یہ کتاب یہاں پر حاضر ہے، جو لوگ بھی اسے لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، ندیم مالک صاحب کے آٹوگراف کے ساتھ لے سکتے ہیں پروگرام کے بعد۔ اب ہمارے سامنے 3 مہمان اور ہیں۔ میں مہمان اعزازی جن کا تعارف ابتدا میں ہوا، لیکن شاید اتنا طویل وقت گزر چکا ہے کہ آپ شاید بھول گئے ہوں، تو میں ایک مختصراً 1 منٹ کے بارے میں بتا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں محمد عاقل